علی رسولہ الکریم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ حضرات ذی وقار، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ماہ رمضان المبارک نماز اور روزے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، نہیں بلکہ تمام عبادات جو ہے وہ رمضان المبارک میں جمع کر دی گئی ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم عطا فرمائے اس حکم کی بجا آوری جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ آپ دیکھیں، عبادات میں سب سے مشکل ترین عبادت وہ جہاد ہے، سب سے مشکل ترین عبادت۔ انسان گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو یہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں دو ہی مقصد ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کرنا ہے یا اپنی جان قربان کر دینی ہے۔ انسان نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے ابھی نماز پڑھ کے آ جانا ہے۔ حج عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے چند دنوں میں واپس آ جانا ہے۔ اپنے کام کاج کے لیے نکلتا ہے، اس کو پتہ ہے شام کو میں نے گھر لوٹنا ہے۔ جہاد ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں واپسی کا یقین نہیں ہوتا، بلکہ یہی یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا ہے۔ اس لیے اسلام کی سب سے مشکل ترین عبادت جو ہے وہ رمضان المبارک میں ادا کی گئی، یعنی جنگ بدر۔ 17 رمضان المبارک، جیسا کہ آج 16واں روزہ ہے، کل 17 رمضان المبارک ہے، تو اسلام اور کفر کی جو ہے وہ پہلی جنگ بدر، پہلا معرکہ حق و باطل کا وہ 17 رمضان المبارک کو لڑا گیا،
اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے باوجود مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ قیامت تک کے لیے ایسی مثال قائم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری جنگیں ہیں جو رمضان المبارک میں ہوئی، تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں۔ مختصر طور پر یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان، یہ بھی 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا۔ اللہ اکبر، ہمیں 14 اگست تو یاد ہے، لیکن 27 رمضان کسی کسی کو یاد ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ وطن عزیز عطا فرمایا۔ تو جنگ بدر جو ہے نا، اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش کا ایک قافلہ نا، وہ مکے سے شام کو جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا، لیکن جب وہی قافلہ واپس شام سے پلٹ کر مکہ کی طرف آ رہا تھا نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شام کی طرف روانہ فرمایا، شمال کی جانب روانہ کیا۔ اس قافلے کے اندر نا مکہ کی بڑی دولت تھی، سونا چاندی اور 50,000 دینار، تقریباً 62.5 کلو سونا اس قافلے کے اندر شامل تھا۔ بڑی مالیت کا ساز و سامان تھا، کثیر تعداد میں گھوڑے، اونٹ۔ تو یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ تھا، شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا۔ تو راستے میں اس نے مقام بدر سے ہو کر گزرنا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کو ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی نا، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اس قافلے کے بارے میں؟ اگر ہم اس قافلے کو حاصل کر لیتے ہیں نا، تو اسلام کے اوپر جو ابتدائی وقت ہے، بڑا کمزور حالات ہے، تو ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے پھر صحابہ کو کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، کہنے انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی۔ آپ پھر کہہ رہے ہیں لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو انصار کی طرف سے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے آپ ہم کو مخاطب فرما رہے ہیں، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے، کیونکہ اصل بوجھ جو تھا وہ انصار کے کاندھوں کے اوپر آنے والا تھا۔ مہاجرین تو بیچارے ابھی مکہ سے جو تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، سال ہوا تھا ان کو ابھی آئے ہوئے، ابھی تو یہ صحیح طور پر اپنا آباد بھی نہیں کر سکے تھے اپنے آپ کو۔ تو جنگ کا اصل بوجھ جو ہے وہ انصار کے کاندھوں پر آنے والا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے ایانا تریدو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اگر آپ انصار سے مشورے کے طالب ہیں نا، تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ ہمیں حکم فرمائیں گے ہم تو سمندروں میں کود جائیں گے۔ اللہ ہوگا، آپ حکم کیجئے، آپ ہماری طرف بار بار اشارہ فرما رہے، آپ ہمیں کہیں گے تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ کے حکم کی پیروی کی جائے گی، اللہ کے رسول حکم فرمائیے۔ اللہ اکبر، آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصاری صحابی تھے، یہ بھی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر، جملہ بڑا زبردست ہے، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کہا تھا موسیٰ تو تے تیرا رب جا کے لڑو، ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، نہیں، ہم کیا کریں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور جنگ میں ہم پیچھے نہیں بیٹھیں گے،
بلکہ آپ کے شانہ بشانہ جو ہے کفار کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی دعائے خیر فرمائی، دونوں نے بڑی اچھی باتیں کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا لشکر کی تیاری فرمائی، لیکن چونکہ ابھی جنگ بدر واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف مشورہ تھا کہ ہم نے قافلے کو حاصل کرنا ہے، قافلے کو لوٹنا ہے، جو کافروں کا قافلہ آ رہا ہے اس کا مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ تو قافلے والوں کے پاس لڑائی کے لیے سیکورٹی فوج نہیں ہوتی، بس مختصر سپاہی ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ذہن تھا ہم آسانی سے قافلے پر قابو پا لیں گے، ہمارے پاس سے گزرنا ہے اس نے۔ تو لشکر کی ترتیب آپ نے کہا بھی چلو بھی نکلو۔ تو 300 سے کچھ اوپر افراد، یعنی مشہور ہے 313 یا 317-18 اس کے قریب افراد تھے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے پورے لشکر کے اندر 313 کے اندر صرف 2 افراد کے پاس گھوڑے تھے، لڑائی کے لیے نہیں نکل رہے، بس ان کے قافلہ لوٹنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور پورے لشکر میں 2 گھوڑے ہیں اور چند ایک اونٹ ہے۔ تو ان اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ کبھی باری باری 2 جنے، ایک جنا سوار ہو جاتا ہے، 2 جنے پیدل چلتے ہیں، 3 جانوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا، باری باری چلتے جا رہے ہیں بدر کی طرف۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ ہیں، آپ بھی باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لشکر جو تھا نا وہ چلتا چلتا جو ہے وہ بدر کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن ادھر کافروں کی صورتحال کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نا یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا جب یہ قافلہ لے کر آ رہا تھا، کافروں کے لشکر کا سردار تھا، اس قافلے کا سردار تھا۔ یہ بڑا سمجھدار اور زیرک انسان تھا، دانا انسان تھا۔ تو اس کو پتا تھا کہ ہم نے بدر کے قریب سے ہو کے گزرنا ہے، مدینے کے قریب سے گزرنا ہے، ہمارا راستہ وہی ہے، تجارتی راستہ وہی ہے۔ تو اس نے نا اپنے بندوں کو، جاسوسوں کو آگے پیچھے دوڑایا ہوا تھا کہ مدنی لشکر کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے، کہیں مدینے والے ہمارے اوپر حملہ آور تو نہیں ہو رہے۔ تو اس کے سپاہی جاسوس جو تھے نا وہ تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ تو اس کے جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی، میں آپ کو اس کی ذہانت بتانے لگا ہوں، کتنا ذہین انسان تھا۔ اس کے جاسوسوں نے آ کے اطلاع دی ہم نے کوئی لشکر نہیں دیکھا، البتہ بدر کے قریب جو کنواں ہے نا وہاں پر ہم نے 2 پانی بھرنے والے سکے دیکھے ہیں، جو لشکر کے لیے عام روٹین میں پانی بھرنے آتے ہیں۔ تو ان کے پاس اونٹ تھے، وہ پانی لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ اپنے جاسوسوں کہنے لگا مجھے وہاں لے کے چلو، مجھے وہاں لے کے چلو جہاں پر تم نے ان سکوں کو دیکھا ہے۔ جب یہ اس کنویں کے اوپر پہنچا تو ادھر اونٹنیوں نے مینگنیاں کی ہوئی تھی، اس نے جلدی سے مینگنیاں اٹھائی اور ان کو توڑا۔ جب دیکھا تو بیچ میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اتنا ذہین انسان تھا یہ ابو سفیان، کھجور کی گٹھلی کی، کہنے لگا یہ تو مدینے والوں کا لشکر ہے، یہ تو کیوں کھجور کی گٹھلی کا چارہ مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں۔ فوراً سمجھ گیا، کہتا یہ مدینے والوں کا لشکر ہے، یہ اس کے لیے پانی بھرنے ہے۔ اس نے جلدی سے ایک آدمی کو تیار کیا تو وہ کہنے لگا تم جلدی سے ایسا کرو مکے میں پہنچو۔ تیز رفتار سواری دی اس کو، تیز بھاگنے والا اونٹ دیا، کہنے لگا جلدی سے مکے پہنچو اور مکے میں جا کر دہائی مچا دو کہ ہائے قافلہ ہم لٹ گئے، ہمارے اوپر حملہ ہو گیا۔ تو وہ تیز تورار سوار جو تھا نا وہ مکے پہنچا اور اس نے وہی کیا، اونٹ کا کجاوا الٹ دیا، اس کی باچھیں چیر دیں اور بازو سر پہ رکھ کے کہنا لکو تہاڈا قافلہ لٹیا گیا، قافلہ پھڑ لو، قافلہ بچا لو۔ کیونکہ مکے والوں کی وہ جو ہے نا پوری جمع پونجی اس قافلے میں موجود تھی۔ تو اب جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر۔ ادھر مدینے والوں کا لشکر جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ باری باری اونٹوں پر سوار ہو کر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو البابا اور حضرت علی 3 جانے ایک اونٹ کے اوپر ہیں، اور کبھی وہ پیدل چلتے ہیں، کبھی
حتیٰ کہ پیدل چلنے کی باری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آ گئی۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی نا تو وہ دونوں صحابہ کہنے لگے حضور آپ کی باری ہم دے دیتے ہیں، آپ پیدل نہ چلے، آپ سوار ہیں، آپ کی باری ہم ادا کر دیتے۔ تو جو جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، وہ جملہ ہمارے لیے، آپ کے تمام فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری سارا آنکھوں کے اوپر ہے، لیکن ہر موقع پر کچھ ایسا جملہ ہوتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوی منی ولا انا باغنی عن الاجر منکما، تم دونوں مجھ سے زیادہ ہمت والے نہیں ہو۔ تو کہنا تیری باری بھی ایسی کر دینے، اللہ کے نبی آپ کی باری بھی ہم ادا کر دیتے ہیں، آپ پیدل نہ چلیں۔ فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ ہمت والے نہیں ہو، اور تمہارا کیا خیال ہے جو اجر تم حاصل کرنا چاہتے ہو میں اس اجر سے محروم ہو جاؤں، میں بھی وہ اجر حاصل؟ حالانکہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اتنا زیادہ اجر و ثواب آپ کی جو ہے آپ کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں کہنا چاہیے کہ پیارے نبی کے گناہ معاف کرو، گناہ تو تھا ہی کوئی نہیں، کوئی انسانی بساط کے مطابق بھی اگر کوئی خطائیں یا کچھ کمزوریاں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی اور قیامت تک اجر ہی اجر لکھ دیا۔ اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر میں ایک اور بات آپ سے کرنی چاہتا ہوں، بڑا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نا بعض اوقات بے ہمت ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی مشکل عبادت، تھوڑا سا کوئی مشکل مرحلہ آئے نا تو ہم اپنی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، او یار ایک ہم ساڈے کول ہون والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کس طرح مسلمانوں کی ہمت بڑھایا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نا ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر نا انتظام کیا گیا بھی یار کھانے کا کچھ انتظام کیا جائے۔ ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا میں بکری کا بچہ ذبح کر دوں گا، یعنی بکرا ذبح کر دوں گا اور اس کی کھال اتار دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا جی میں گوشت بنا دوں گا۔ تیسرا کہنے لگا جی میں ہانڈی پکا دوں گا، کھانا بنا دوں گا۔ تو اب سب نے اپنا اپنا حصہ ادھر ہی چن لیا۔ قربان جائیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اچھا چلو میں اپنے ساتھیوں میں وہ کیا کہتے ہیں ویلا نہیں رہنا چاہتا، میں جا کے جنگل سے لکڑیاں لے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو سب سے مشکل ترین کام تھا وہ اپنے ذمہ لے لیا، میں جنگل سے لکڑیاں لے کے آتا ہوں، ہڈی پکونی بھی تو ہے نا، آگ بھی تو جلونی۔ اس سے آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضور کیوں شرمندہ کرتے ہیں، خادم کس لیے؟ فرمایا نہیں میں اپنے بھائیوں میں وہ جو ہے وہ کمزور اور بے ہمت ہو کے نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اللہ اکبر، مشکل ترین کام اپنے ذمہ لیا، لیکن وہ کہاں کرنے والے جو ہے کرنے دینے والے تھے؟ وہ کہنے لگے حضور ہم سارا انتظام کرتے آپ تشریف رکھیں۔ اللہ اکبر، تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ فرمایا میں بھی وہی اجر چاہتا ہوں جو تم اجر چاہتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ پیدل چلوں گا۔ تو ادھر کفار کا لشکر جو تھا نا وہ تیار ہوا اور مدینے میں مکے کے اندر جو ہے وہ دہائی مچ گئی، حال پارا ہو گیا۔ اب مکے والوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہر شخص جنگ کے لیے نکل رہا تھا، ہر شخص جو خود نہیں جا سکتا تھا وہ اپنی جگہ پر بندے کو بھیج رہا تھا، کوئی مال دے رہا ہے، کوئی تلواریں دے رہا ہے، کوئی اسلحہ دے رہا ہے، کوئی گھوڑے، کوئی اونٹ، کوئی بندے، اس طرح افرادی قوت کرتے کرتے مکے کی آبادی کتنی ہوگی، مختصر سی آبادی تھی، لیکن پھر بھی 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ اور قیادت کون کر رہا ہے؟ ابو جہل۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس کا نام تھا عمر بن حشام۔ تو اس کی قسمت میں مسلمان ہونا نہیں تھا، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر جو تھا نا آپ نے مدینہ بدر کے میدان میں پہنچ کر آپ نے اپنے لشکر کی ترتیب فرمائی۔ مدینے والوں کا لشکر پہلے ہی بدر میں پہنچ گیا، رات پرسکون گزاری۔ رات اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اوپر ہلکی ہلکی بارش برسا دی، بوندا باندھی۔ تو وہ تھوڑی سی ریتلی زمین تھی، وہ جذب ہو گئی بارش، تو وہ قدم مضبوط ہو گئے، پھسلن جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح
آپ پہلے بدر کے کنویں پر بھی پہنچ گئے، آپ نے اس کنویں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب یہاں پر انسان اپنی تیاری کر کے آتا ہے۔ مکے مدینے سے یہ نکلے تھے صرف اس لیے کہ ہم نے قافلہ لوٹنا ہے، لیکن ابو سفیان نے کیا کیا، جب اس کو پتا چل گیا مدینے والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اس نے بدر کا راستہ چھوڑا اور دوسرے راستے سے چلتا چلتا یہ اپنا لشکر بچا کر نکل گیا، تو اس کا قافلہ بچ گیا، ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ بچ کے نکلا نا، اس نے فوراً ابو جال والے لشکر جو اس کا حمیتی تھا، مکے کی طرف سے آ رہا تھا، اس کی طرف پیغام بھیجا، بھئی قافلہ بچ گیا، تسی واپس چلے جاؤ۔ تو مکی لشکر میں جو کتنے سارے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا بھی بات مسئلہ حل ہو گیا، اب بدر مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بدر جو ہے مدینے سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو واپس چلتے ہیں۔ وہ ابو جہل، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ یہ فرعون ہے اس امت کا، تو یہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی خالیہ تھی، واپس چل دیئے، ہم بدر میں پہنچیں گے، ادھر جا کر خیمے لگائیں گے، کافروں کی سوچ، ہم وہاں جا کر خیمے لگائیں گے، روز جو ہے اونٹ ذبح کریں گے، ہلا گلا ہوگا، جشن ہوگا۔ آپ نے اکثر جو ہے نا، ہر ایک نے اکثر فلمیں وغیرہ دیکھی ہوتی ہیں، جب بھی کوئی ایسا مقام آتا ہے نا تو عموماً ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ آج رات ناچ گانا ہوگا، جشن ہوگا، ہم ایسے خالی ہاتھ کیوں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو خرافات سے محفوظ فرمائے۔ تو لشکر والے کہنے لگے مسئلہ حل ہو گیا، قافلہ بچ گیا، اب جانے کا کیا فائدہ؟ لیکن کہنے لگا نہیں ہم بدر پہنچیں گے، اور اس نے ایسا ہی کیا، لشکر کا سردار تھا، اس کی بات مانی گئی۔ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ مکی لشکر کا پتہ کر کے آؤ، اس نے آ کر بتایا جی روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی تعداد 900 سے لے کے 1000 کے برابر ہے، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 آدمی جو ہے مل کر کھا سکتے ہیں، ان کی تعداد 900 سے 1000 کے برابر ہے۔ اب جب یہ مدینے والا لشکر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو پتا چلا کہ قافلہ تو نکل گیا، ہائے ہائے ہائے، اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے، قافلہ نکل گیا ہے، اب ہمارا سامنا جو ہے وہ ایک خون ریز جتھا جو ہے، خونی جتھا، مکے والوں کا لشکر، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جو ہے وہ قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کلیجے منہ کو آ گئے اور طرح طرح کے گمان ہونے لگے۔ وہ 313 دا 1000 نال کی مقابلہ، ایک بندہ ایک نہ لڑ سکتا، ایک بندہ 2 نہ لڑ سکتا، یہ تو 2 سے بھی زیادہ کا مقابلہ ہو رہا ہے، 313 اور کہاں 1000 کا لشکر، اور پھر یہ 313 وہ ہے جو نہتے ہیں، جو گھر سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، لڑنے کے لیے گھوڑے موجود نہیں ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ بات جو ہے ہمارے لیے سبق آموز بات ہے، کیونکہ واقعہ تو بڑا طویل ہے، میں صرف چیدہ جو نچوڑ زدہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم کو دونوں میں سے ایک خیر ضرور ملے گی۔ قافلہ نکل گیا خسون کو نہیں مال آیات نہ صحیح، کوئی گل نہیں، اب یہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے اٹھا کر تمہارے سامنے لا دیے، اب ان کو قابو کر لو، اب ان کے ساتھ نبٹ لو، 2 ہاتھ کر لو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ کفر و اسلام کا پہلا مارکا تھا، مارکہ حق و باطل، جس میں پتا چلنا تھا کہ حق والے کیا ہوتے ہیں اور کفر باطل والے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا؟ لشکروں کی ترتیب فرما دی، وہ بڑا طویل معاملہ، کس طرح کہاں کس کو مقرر کیا اس طرف نہیں میں جانا چاہتا۔ جب تمام لشکر کو 313 افراد کو اپنی جگہوں پر سیٹ کر دیا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ اپنے جو خیمہ بنایا گیا تھا نا بلند جگہ پر آپ کے لیے،
آپ اس خیمے کے اندر چلے گئے اور جا کر کیا کہا؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ دعائیں کر رہے، اللہ یہ جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کے تیرے پاس آ گیا ہوں، میں میدان میں آ گیا جو کچھ میرے پاس تھا، مدینے کے اندر جو کچھ میرے ہمت میں تھا اتنے افراد کو میں لے کے آ گیا ہوں۔ اب سامنے جو ہے کفار کا بڑا خونی ٹولہ ہمارے سامنے ہے، تو اللہ انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا فرما دے۔ پیارے نبی رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، جب کام آپ کی ہمت اور بساط سے بڑھ جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اس طرح دعا مانگے کہ اب اس کے بعد پھر کوئی الفاظ نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس، بس آپ کی اور رب کی آنسوؤں کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں ذرا یار کیسے معاملہ سدھرتا ہے۔ اللہ کے رسول دعائیں مانگ رہے، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ تو مجھے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کیجئے۔ اور آخری بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر آج یہ لشکر جو میرے پاس ہے نا 313 کا، یہ مارے گئے نا، ختم ہو گئے، اللہ اکبر، من اہل الاسلام، یہ اسلام والے مٹ گئے، لا تعبد فی الارض، پھر دھرتی پر تیرا نام نہیں لیا جائے گا، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یار رب نو اپنا آپ منواؤ تو صحیح، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مانگیں پوری کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، 60 اسلامی ممالک ہیں، 1 ارب 80 کروڑ اہل اسلام ہے، اللہ اکبر، اور اس کے باوجود ہر طرح تقریباً 80 لاکھ 1 کروڑ سے اوپر مسلمانوں کی آرمی ہے، مختلف ممالک کی فوجیں، ٹینک، اسلحہ، طیارے، F-16، دیگر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمام قسم کی لڑنے کی افرادی قوت موجود ہے، ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، لیکن پھر ذلیل و رسوا مسلمان ہے، پھر بیت المقدس کافروں کے قبضے میں، پھر کشمیر کافروں کے قبضے میں، پھر ہر جگہ پر جب بھی خبر آتی ہے مسلمان مر رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ ایمانی غیرت موجود نہیں ہے، جو اس ایمانی غیرت کا مظاہرہ اہل بدر میں مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا، وہ ایمانی غیرت کی کمی ہے۔ ہماری عبادات میں خلوص نہیں ہے، ہمارے صدقہ و خیرات میں اخلاص نہیں ہے، ہمارے اعمال جو ہے وہ اخلاص سے خالی ہے۔ کیا حکم دیا گیا تھا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص ہو کر کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ دکھلاوا، ریاکاری، منافقت ہمارے اندر جو ہے ہر وقت جو ہے دکھلاوا بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، اور اتنی آپ نے جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کی، روتے روتے آپ کی چادر مبارک کالی کملی جو تھی وہ کندھوں سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق سسکیوں کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے آئے، رونے کی آواز سن کر، جب خیمے میں پہنچے عجیب ہی منظر تھا، آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، سجدے میں، اور چادر مبارک کندھوں سے گری ہوئی ہے۔ جلدی سے چادر اٹھائی اور آقا علیہ السلام کے قدموں پر رکھی، اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول پیچھے سے لپٹ گئے، ایسے جپی ڈال لی، اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول جن الفاظ کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گی۔ آپ نے الفاظ دعا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اب اس کے بعد آپ پریشان نہ ہو، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جب آقا علیہ السلام نے سجدے سے سار اٹھایا، مٹی سے چہرہ بھرا ہوا ہے، آنسوؤں سے چہرہ مبارک تار ہے، تو آپ کے اوپر وحی اتری، ساتھ ہی آپ کو چھپکی سی آئی ایسے، تو وحی کا نزول ہوا، آیت مبارکہ زبان سے جاری ہو گئی، اذ تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے دعا کر رہے ہو، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرے پیارے نبی میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرما دوں گا۔ اللہ، آقا علیہ السلام کو چھپکی آئی، فرمایا ابو بکر وہ دیکھو 1000 فرشتوں کی مدد آ رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی، وہ بدر والا ایمان تو پیدا کر۔ اللہ اکبر،
واقعہ طویل ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، تو 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد. کہا نہیں من الملائکۃ مسومین بخمسۃ آلاف. پیارے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 5000 فرشتہ ان کے پیچھے اور آ رہا ہے اور جبریل ان کی قیادت بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں جبریل کو بھی ساتھ ہی بھیجوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیارے بھائی، بعد میں جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. آپ نے بتا دیا تھا اس جگہ پر یہ کافر گرے گا، اس جگہ پر یہ کافر گرے گا، یہاں یہ کافر مرے گا. 70 کے قریب کافر قتل کر دیے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے. صرف 14 مسلمان شہید ہوئے. 313 میں سے 14 مسلمان. اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی اور ساتھ ہی ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. آپ دیکھیں کتنا بڑا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. فرمایا جس نے بدر کی جنگ میں شرکت کی ہے، میں نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. کیوں؟ انہوں نے یار معاملہ ہی ایسا پیش کیا. جہاں صاف آنکھوں دیکھی موت نظر آ رہی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے رب کے حضور لبیک کہہ دیا. میں نے ان کے پیچھے اگلے پچھلے گناہ معاف کر. اور یہ صرف سرٹیفکیٹ اتار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں فارغ کر دیا، نہیں، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ ہوا. ایک صحابی ہے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی عرصہ بعد، جنگ بدر کے 6 سال بعد 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمائی نا، تو مکے کی طرف آپ نے لشکر روانہ فرمانا تھا. اس حاتب بن ابی بلتہ، بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے 1-2 منٹ کی. اس حاتب بن ابی بلتہ کے نا بچے اہل خانہ مکے میں موجود تھے. اس نے مکے والوں کو خط لکھ دیا. کس لیے؟ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے. ہے یہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے خط لکھ دیا، او مکے والوں، تمہارے اوپر اللہ کے رسول حملہ کرنے لگے ہیں. تو خط اس لیے لکھا تم تیاری کر لو، ساتھ میں ذرا میرے بچوں کا خیال رکھنا یار، ان کو کچھ نہ کہنا. ہوتا ہے نا ہمدردی حاصل کرنے کا ایک طریقہ. تو وہ خط کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا وحی کے ذریعے کہ یہ خط لکھا گیا، کیونکہ یہ راز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ راز کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں عورت ایک خط لے کے جا رہی ہے، جاؤ اس سے خط لے کے آؤ. ایک مقام پر پہنچے، اس عورت کو پکڑ لیا، اس کا تیرے پاس خط ہے؟ تو کہہ لیجیے میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، تلاشی لے لو. حضرت علی کہنے لگے ہمارے پیارے نبی نے کہا تیرے پاس خط موجود ہے، اگر تیرے جسم کا ایک ایک حصہ چیر کر بھی ہمیں خط نکالنا پڑا تو ہم نکال لیں گے. ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے. آپ نے سچ فرمایا. خیر اس نے اپنی بالوں کی چٹیاں کھولی، ان میں سے خط نکال کے دے دیا. وہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ نے حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا، بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے، بڑے غصے والے جو شیلے تھے. تو لیکن اسلام کے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں بڑے نرم دل تھے. لوگوں میں ایسی بات مشہور ہے حضرت عمر بڑے غصے والے تھے. اسلام کے معاملے فوراً تلوار نکالی. اللہ کے رسول حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. انہیں ایڈی بڑی غلطی کی، سنگین غلطی، غداری ہے یہ. تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اس کے اوپر. تو آپ مجھے حکم کریں میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ. ہاذا بدری، یہ بدری صحابی ہے. یہ بات میں آپ کو بتانی چاہتا تھا. یہ سرٹیفکیٹ دیا اللہ. او عمر، یہ بدری صحابی، اس نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے پیارے بھائیو، یہ رمضان بھی ہے. یہ رمضان بھی جس کے اندر سب سے مشکل ترین عبادت جہاد ادا کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں روزہ مشکل ہے، نماز مشکل ہے، اور یار کیڑا ڈیوٹی چھڈ کے جاوے جا کے عبادت کر. اور مسلمان رمضان کے اندر نکلے اور جا کر جنگ بدر میں فتح حاصل کر لی. مسلمان رمضان میں نکلے اور پاکستان حاصل کر لیا. 27 رمضان کو پاکستان مسلمانوں کو ملا، معرض وجود میں آیا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا اور ہمارا بڑا پیارا سا معاملہ ہے. اس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے. آپ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح راضی کیجئے، باقی 11 مہینے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ رہے، ہمارے شامل حال رہے. یہی جنگ بدر کا فلسفہ ہے، یہی رمضان المبارک کا فلسفہ ہے. اللہ کریم کما حق ہو رمضان کے مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی